قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ کسی آدمی کو، کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کو کس زمین پر موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کسی کو معلوم نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یعنی قیامت کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی ولی کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی بزرگ کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، اور نہ کسی اللہ کے مقرب بندے کو ہے۔ اگر ہے تو رب کائنات کے پاس ہے۔ اسی طرح بارش وہی جانتا ہے کہ بارش کہاں نازل ہو گئی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ یعنی بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کس مقدار ہوگی، اسی لیے صحیح علم اگر ہے تو رب کائنات کے پاس ہے۔ ہاں اگر کچھ سائنسداں اگر بتاتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کے کیا ہے بادل کو دیکھ کر بتاتا ہے، لیکن پھر بھی صحیح علم اس کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نفس کو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اسی طرح کسی نفس کو اور کسی نفس کو معلوم نہیں کہ اس کو کس زمین پر موت آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالات پہ آئے گی۔ وہ اس کی موت شراب پیتے ہوئے آئے گی یا نیک اعمال کرتے ہوئے آئے گی، وہ بدیس میں موت آئے گی یا اپنے دیس میں موت آئے گی۔ صحیح علم رب کائنات کے پاس ہے۔ کسی پیر، کسی ولی، کسی ڈھونگی بابا کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہے تو رب کائنات کے پاس ہے، اس لیے اگر بھروسہ کرنا ہے تو رب کائنات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کیا یا کسی عراف کے پاس گیا اور اس کی بات پر بھروسہ کر لیا، اس کی بات کی تصدیق کر لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی عراف کے پاس کوئی گیا اور اس کی بات پر یقین کیا تو گویا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا، اس کی لائی ہوئی شریعت کو اس نے کیا تکذیب کیا، جھٹلایا، بلکہ تصدیق نہیں کیا۔ اس لیے کسی عراف کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اس کے علم پر یقین رکھنا ہے۔